الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما وقال تبارک وتعالی فی مقام آخر انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ہدی وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم سبعۃ یظلہم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ وذکر فیہ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم وشاب نشأ فی عبادت اللہ۔ اللہ رب العزت نے سورہ الفرقان میں ارشاد فرمایا والذین یقولون، ہمارے اچھے بندوں میں سے وہ بندے ہیں جو یہ دعا کرتے ہیں ربنا ھب لنا من ازواجنا و ذریاتنا، اے ہماری پروردگار عطا کر ہمیں ہماری اولادوں اور ہماری بیویوں سے قرۃ اعین، آنکھوں کی ٹھنڈک، وجعلنا للمتقین اماما، اور ہمیں متقین اور پرہیزگاروں کے لیے نمونہ، اسوہ اور امام بنا دے۔ سورہ کہف میں اللہ رب العزت نے اصحاب کہف کے متعلق ارشاد فرمایا انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ہدی، وہ کچھ جوان تھے جو ایمان لے آئے اور ہم نے ان کی ہدایت میں اضافہ کر دیا۔ رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے بخاری شریف میں، اور رحمت دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 7 قسم کے لوگوں کو اللہ رب العزت محشر میں اپنے عرش معلیٰ کا سایہ عطا فرمائیں گی، جس وقت اس سائے کے علاوہ کوئی بھی سایہ نہیں ہوگا۔ اس میں سے ایک قسم کا آپ نے ذکر فرمایا شاب نشأ فی عبادت اللہ، وہ نوجوان جو اللہ رب العزت کی بندگی میں جوان ہوا اور اپنی جوانی اللہ پاک کی بندگی میں گزار دی۔ در جوانی توبہ کردن شیوائے پیغمبری، وقت پیری گرگدالم میشود پرہیزگار۔ قرآن پاک اور احادیث میں نوجوانوں کا ذکر اکثر جگہ پر اللہ پاک نے اور اس کے پیغمبر علیہ السلام نے ذکر فرمایا ہے۔ ایک نوجوان کی شریعت میں اور عام انسانی زندگی میں کیا اہمیت ہے، اور اس اعتبار پر ہمارا کیا فرض بنتا ہے جو صاحب اولاد لوگ ہیں، ان کی اصلاح کے لیے کیا کچھ ہم کر سکتے ہیں، اور اگر اصلاح نہ ہوئی تو اس کا خمیازہ کن کن لوگوں کو بھگتنا پڑنا ہے۔ یہ چند چیزیں ہیں جو میں عرض کروں گا آپ کے سامنے۔ انسان کی زندگی کے 3 حصے ہوتے ہیں عمومی طور پر، ایک بچپن ہے، ایک جوانی ہے اور ایک بڑھاپا ہے۔ اس میں اہم ترین حصہ زندگی کا وہ جوانی کا حصہ ہے، اور یہ وہ حصہ ہے جو دنیا کی ہر تحریک میں کام آنے والی نسل کا اس میں حصہ ہوتا ہے، خواہ وہ انقلاب محمدی ہو، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے حواری ہوں، جناب موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی ہوں، یا وہ باطل تحریکیں ہوں۔ دنیا کی کوئی بھی تحریک نوجوانوں کے گرم خون کے علاوہ وہ اپنے عروج کو نہیں جا سکتی۔
چنانچہ قرآن پاک نے نوجوانوں کی تربیت کا ذکر کئی مرتبہ قرآن پاک میں ذکر فرمایا ہے، اصحاب کہف کا ذکر فرمایا، اور اس طرح اہل ایمان کا ذکر فرمایا کہ ہمارے اہل ایمان اچھے لوگ عباد الرحمن وہ ہیں جو ہمیشہ ہی اپنی اولاد اور اپنی بیویوں کی اچھائی، تربیت، عمدگی اس کی ہم سے دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ ایسے اللہ پاک نے اس نوجوان کا بھی ذکر کیا ہے، والذی قال لوالدہ اف لکما، ایک نوجوان کا ذکر کیا جو اپنے والدین کو کہتا ہے تمہارے لیے اف ہو اتعدانی نہ نخرجا، کیا تم مجھ سے وعدہ کرتے ہو کہ میں دوبارہ اللہ پاک کے سامنے پیش کیا جاؤں گا؟ اس کا بھی اللہ پاک نے ذکر کیا ہے۔ یہ جو زندگی ہے جوانی کی، اس کی اللہ رب العزت نے تو اس کا ذکر کر دیا۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فرامین میں اس کی عظمت کو اور اہمیت کو ذکر فرما دیا۔ آپ فرماتے ہیں عرش معلق کا سایہ ملے گا نوجوانوں کو۔ ایسے رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کل مولود یولد الفطرہ فابواہ یحودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ، ہر ایک انسان فطرت اسلامی پہ پیدا ہوتا ہے، آگے اس کے والدین اس کو مجوسی بنا دیں، اس کو عیسائی بنا دیں یا اس کو یہودی بنا دیں۔ ایسے رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ نوجوان جو آپ کے آس پاس تھے ان کی تربیت فرما کر اس انقلاب آفرین پیغام کو دنیا کے کونے تک پہنچانے کا بندوبست فرمایا۔ اب ہم دیکھتے ہیں اس میں ہماری کیا ذمہ داری ہے، اور رحمت دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے تنہا اس انقلاب کو دنیا تک نہیں پہنچایا، خصوصی طور پر وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جن کے بارے میں اللہ پاک فرماتے ہیں فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، اگر دنیا جہاں کے لوگ اس طرح کا ایمان اختیار کرتے ہیں جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب نے اختیار کیا تھا تو یہ لوگ مومن ہیں، اور اگر اس طرح کا ایمان اختیار نہیں کرتے ہیں تو معاملہ پھر ضد کا ہے، پھر ایمان کا نہیں ہے۔ یہ وہ اعلیٰ ترین جماعت تھی جن کے دوش پر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انقلاب کو رہتی دنیا تک کے لیے دوام بخشا۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آس پاس جو لوگ تھے، آپ بچپن سے ہی ان کے کانوں میں عقیدہ توحید کو پیدا کر دیتے تھے۔ آپ کو معلوم ہے آپ کے ایک کزن تھے جناب عبداللہ بن عباس، آپ کے خدمتکاروں میں تھے جناب سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے تھے جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے آس پاس رہتے تھے سنت کے شہدائی جناب عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ ان کی سیرتیں پڑھ لیں اور آپ کی نصیحتیں ان کو پڑھ لیں، خصوصی طور پر سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ نے ایک دن فرمانے لگے یا غلام احفظ اللہ یحفظک تجدہ تجاہک وعلم لو اجتمعت الامۃ علی ان ینفعوک بشیء لم ینفعوک بشیء الا قد کتبہ اللہ لک۔ ارے بچے، یہ چیز اپنے ذہن میں اچھی طرح پیوست کر لے، اللہ پاک کا خیال کر، اللہ پاک تیری حفاظت کرے گا، اور یہ عقیدہ پختہ کر لے اگر پوری کائنات بھی بیٹھ جائے اور تیرے سامنے کھڑی ہو جائے تجھے نفع دینے کے لیے، وہ اس نفع کے علاوہ تجھے نفع نہیں دے سکتے جو اللہ پاک نے تیرے لیے لکھ دیا ہے، اور سب مل کر بھی تجھے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے سوائے اس نقصان کے جو اللہ پاک نے تیرے لیے لکھ دیا ہے۔ رفعت الاقلام وجفت الصحف، جو مالک نے لکھنا تھا وہ لکھ دیا گیا، قلمیں اٹھا لی گئی ہیں اور صحائف خشک ہو چکے ہیں۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے کے، اس جوان کی اور دیگر بچوں اور جوانوں کے دلوں میں عقیدہ توحید پیوست کیا۔ ہمارا فرض سب سے پہلا یہ ہے بچے کی بچپن میں ہی اس کے دل میں اللہ رب العزت کی محبت، اللہ پاک کی عقیدت، اس کی اسماء، اس کی صفات، اور قرآن پاک نے جو جو ذکر کی ہیں چیزیں اللہ پاک کی معرفت اور شناخت میں، اس بچے کے ذہن میں اس کو پیوست کرتے ہیں۔
خشت اول چون حد معمار کج تا سریا میر و دیوار کج. شاعر کہتا ہے اگر پہلی اینٹ ہی معمار الٹی رکھ دے، سیدھی نہ رکھے، تو عمارت جہاں تک لے جاؤ وہ ٹیڑھی ہی رہے گی. چنانچہ یہ پہلا کلمہ جو ہے توحید کا، یہ بچوں کے ذہنوں میں پیوست کرنے کی ضرورت ہے. دوسری ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت. وہ کائنات کا محسن جس سے بڑا کوئی محسن نہیں آیا. النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم. بچوں کو جتانے کی ضرورت ہے کہ انقلاب آفرین پیغمبر، اس کی محبت کے علاوہ ایمان نامکمل ہے. لا یؤمن احدکم حتی اکون ہواہ تبعا لما جئت بہ. لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. بچوں کے ذہنوں میں یہ بات پختہ کرنے کی ضرورت ہے کہ دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے، وہ فرمان جو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے صحیح آپ کو پہنچ گیا ہے، تو اس پر دوسری رائے آپ نے اختیار نہیں کرنی. تیسری چیز صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی محبت. یہ وہ جماعت ہے اور یہ وہ گروہ ہے جنہوں نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے آپ کے احکام اور آپ کی نواحی کو نہیں لیا ہے، بلکہ اگر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو انہوں نے ہنستا ہوا دیکھا ہے، ہنسنا شروع کر دیا. اگر آپ آنسو بہا رہے ہیں تو آنسو ان کے نکل گئے. انہوں نے سیم پیارے پیغمبر علیہ السلام کی زندگی کی تصویر ہمارے سامنے پیش کر دی. ان کی محبت اگر ہے تو اللہ کے رسول کی محبت. آپ فرمایا کرتے تھے من احبہم فبحبی احبہم ومن ابغضہم فببغضی ابغضہم. جو میرے صحابہ سے محبت کرتا ہے میری محبت کی بنا پر محبت کرتا ہے، اور جو انسان ان سے دشمنی کرتا ہے ان سے دشمنی نہیں ہے، وہ محمد رسول اللہ سے دشمنی ہے. صحابہ کرام رضی اللہ علیہم اجمعین کی محبت پیدا کیے بغیر بچے کو راہ راست پہ نہیں رکھا جا سکتا. اور چوتھی چیز جو آدمی چاہتا ہے اس کے بچے نیک ہوں، اپنے عزیز و قارب کے ساتھ ادب سے پیش آئیں، تعلیم سے وابستہ رہیں، جھوٹ نہ بولیں، غیبت نہ کریں، چغلی نہ کریں، صرف انسانوں کی طرح زندگی بسر کریں. ان بچوں کو بہت زیادہ تعلیمات دینے کی ضرورت نہیں. آپ ویسا بن کر ان کے سامنے پیش ہو جائیں. آپ جیسی زندگی گزاریں گے بچوں کے سامنے، بچے بغیر کہنے کے اس چیز کو قبول کر لیں گے. یہی وجہ ہے کہ اللہ پاک نے جتنی بھی آسمانی کتابیں نازل فرمائی ہیں، کسی کتاب کو بھی بغیر پیغمبر کی سیرت کے نازل نہیں کیا. جس طرح ڈاکی آتا ہے نا، ایک خط دے کر چلا گیا، کتاب دے کر چلا گیا، پارسل دے کر چلا گیا، ایسی صورت اختیار نہیں کی ہے، بلکہ اللہ پاک نے ہر کتاب کے ساتھ پیغمبر کو مبعوث فرمایا، اور وہ پیغمبر اللہ پاک کے اس پیغام کی چلتی پھرتی تصویر تھی. آپ نے وہ حدیث علماء کرام سے سنی ہوگی. ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی نے پوچھا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کردار کے بارے میں، فرمانے لگی قرأت القرآن، کیا تو نے قرآن پاک نہیں پڑھا ہے؟ کان خلقہ القرآن. پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق و عادات وہ سارے قرآن پاک کا پرتو ہی تھا. آپ چلتے پھرتے قرآن پاک تھے. اگر آپ چاہتے ہیں آپ کے بیٹوں کے دلوں میں محبت ہو اللہ کی، اس کے پیغمبر کی، عقیدت ہو صحابہ کرام کی، عظمت ہو قرآن پاک کی، قرآن پاک سے ان کا تعلق ہو، اس کا مفہوم جاننے کی کوشش کریں، احادیث کے ساتھ تعلق ہو، سیرت نبوی کے ساتھ تعلق ہو، رشتہ داروں کے ساتھ بہتر سلوک کریں. یہ کام ان کے سامنے کرنے کی کوشش کیجیے، بچے خود بخود اچھے بن جائیں گے. اور پانچویں چیز، اپنے بچوں کے سامنے اپنے ہیروز کا تذکرہ کیجیے. ہمارے ہیرو، ان کا ذکر کرنا ضروری ہے. اور یہ ایک اصولی قاعدہ ہے، ہر وہ قوم جو اپنی تاریخ سے منہ موڑ لے اس کی مثال ایسے بن جاتی ہے جس طرح فضا میں کٹی ہوئی پتنگ ہو، وہ کسی کی بھی غلام بن جاتی ہے. وہ قوم جو اپنے ہیروز کو نہیں جانتی، اپنے بچوں کو ہیرو سے واقف نہیں کراتی، اس قوم کو غلامی سے کوئی نہیں روک سکتا. اور غلامی ایک ایسا روگ ہے
جس کا دنیا میں کوئی علاج نہیں ہے، کیونکہ وہ بچہ، وہ قوم خود اپنے آپ کو غلامی میں رکھنے کو پسند کرتی ہے۔ چنانچہ اپنے ہیروز کا ان کے سامنے تذکرہ کیجیے۔ ہمارے ہیروز کون ہیں؟ جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت یافتہ تھے۔ ہماری ایک سنہری تاریخ ہے، ہمارے تاریخ پر کوئی ایسا مذہبی رنگ نہیں ہے، ہم ایک مکمل نظام کے حامل ہیں۔ اس دنیا کو 1000 سال تک ہم نے روشن کیا ہے۔ دنیا کے ہر بر اعظم میں ہمارے اسلاف کے نشانات موجود ہیں۔ موجودہ سائنسی ترقی کے پیچھے ہمارے اسلاف کی محنتیں اور ان کی سیرتیں، ان کے تجربات ہیں۔ کوئی ایسی تاریخ نہیں ہے جس کے بارے میں ہم نادم ہوں اور ہمیں شرمندگی ہو کہ ہماری تاریخ جو ہے نا وہ اچھی تاریخ نہیں۔ آپ کو آپ کے ہیرو ادب میں مل جائیں گے، فلسفہ میں مل جائیں گے، سائنس میں مل جائیں گے۔ دنیا کا ہر شعبہ، اس کا تعلق مذہب سے ہو یا اس کا تعلق جنگ سے ہو، اس کا تعلق امن سے ہو، اس کا تعلق جغرافیے سے ہو، اس کا تعلق طب سے ہو، آپ کو سینکڑوں آپ کے ہیروز مل جائیں گے۔ ان ہیروز کا تذکرہ اپنے بچوں کے سامنے کیجیے، ان کو بتائیے معاذ اور معوذ کا قصہ، ان کو بتائیے سیدنا انس کا قصہ، ان کے سامنے رکھیے محمد بن قاسم کا قصہ، ان کو بتائیے طارق بن زیاد کا کشتیوں کو جلانا، ان کو بتائیے صلاح الدین ایوبی کی ایماندارانہ زندگی، ان کو بتائیے ہمارے اسلاف میں سے تھے سلطان ٹیپو بھی تھے، ان کو بتائیے سید اسماعیل شہید رحمہ اللہ تعالیٰ، ان کو بتائیے ہمارے ائمہ میں سے ابن تیمیہ ہیں، ان کو بتائیے عمر بن عبدالعزیز کی سیرت، ان کو ائمہ اربعہ سے واقف کیجیے۔ وہ بچے جن کے سامنے ہیروز کی زندگی ہوگی، خود بخود اپنے آپ کو ان کی زندگی میں ڈالنے کی کوشش کریں گے۔ اور کون آدمی نہیں چاہتا ہے اس کے بچے اس کے لیے صدقہ جاریہ بن جائیں؟ آپ فرماتے ہیں جب آدمی دنیا سے چلا جائے گا، اور یہاں پر کسی نے بھی رہنا ہے، ہر ایک انسان چلا جائے گا۔ کل اس جگہ پر کوئی اور بیٹھے تھے، آج ہم بیٹھے ہیں، کل کوئی اور بیٹھا ہوگا۔ یہ میرے مالک کا نظام ہے جو چلتا ہی رہے گا۔ لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے بارے میں آپ فرماتے ہیں مستریحن اور مستراحن۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ دنیا سے راحت پا جاتے ہیں، اور کچھ لوگ ہیں جن سے دنیا والے راحت پا جاتے ہیں۔ کچھ ہیں وہ فوت ہوئے تو ان کا نام و نشان مٹ گیا، اور کچھ وہ ہیں جن کا تذکرہ دنیا میں 1 سیکنڈ کے لیے بھی کائنات کے کانوں میں گونجنے کے علاوہ نہیں رہتا ہے۔ دنیا میں کہتے ہیں 1 منٹ بھی ایسا نہیں گزرتا جس وقت اشہد ان محمد رسول اللہ کی ندائیں فضا میں بلند نہیں ہو رہی۔ تو وہ آدمی جو چاہتا ہے میرے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کے مطابق کہ آدمی دنیا سے اٹھ جاتا ہے تو 3 چیزیں اس کی پیچھے رہ جاتی ہیں۔ ایک ہے صدقۃ جاریہ، ایک ہے ولد صالح یدعو لہ، بچہ جو اس کے لیے دعا کرے۔ یہ بچے اور یہ نوجوان یہ ایسی چیز نہیں ہے کہ ہم ان کو مداری کی طرح کو لباس پہنا دیں تو نیک بن جائیں گے، کوئی اچھی ان کے سر پہ کوئی پگڑی رکھ دیں تو وہ اچھے بن جائیں گے۔ ان کے لیے تربیت کی ضرورت ہے، اور دنیا کا ہر نظام ان بچوں کے پیچھے پڑا ہوا ہے۔ اس وقت میڈیا ہے یا دنیا کی بڑی بڑی NGOs ہیں، آپ اگر ان کو نہیں سنبھال لیں گے تو ان کو کوئی اور سنبھال لے گا۔ آپ نے حق میں استعمال نہیں کریں گے تو آپ کے خلاف کوئی انسان ان کو استعمال کر جائے گا۔ لیکن نوجوان اس نے کچھ نہ کچھ کرنا ہے، اچھا نہیں کرے گا تو وہ برا کرے گا، آپ کے لیے صدقہ جاریہ نہیں بنے گا تو آپ کے لیے بد دعاؤں کا ذریعہ بن جائے گا۔ چنانچہ ان چیزوں کا خیال کرنے کی ضرورت ہے جن چیزوں سے یہ بچے بگڑتے ہیں۔ ان میں سے سب سے پہلی چیز ہے غلط تربیت۔ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں تخیروا لنطفکم فإن العرق دساس، اپنے اولاد کے لیے اچھی بیوی کا انتخاب کیجئے، اپنے بچوں کے لیے اچھی بیوی کا انتخاب کیجئے۔ فإن العرق دساس، رگیں جو ہوتی ہیں وہ بڑی دور سے اپنی ان صفات کو لے کر آتی ہیں۔ فإن العرق دساس، بچوں کا نام اچھا رکھیے، نام کی انسان پر اثر اندازی ہوتی ہے۔ اور کن چیزوں سے بچوں کو بچانا چاہیے؟ سب سے پہلی چیز یہ ہے
کہ بچوں کی تربیت ایسی عورتوں کے حوالے مت کیجیے جو جاہل عورتیں ہیں، ان کو صرف معاملہ اپنی تنخواہ کا ہے، ان کو اور کوئی تربیت کے ساتھ ان کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے، اور یہ شہروں میں عمومی طور پر یہ وبا عام ہو گئی ہے۔ نمبر 2 ہے سکول اور اس کی تعلیم۔ آپ ایسے سکول کا انتخاب کیجئے جس کی تعلیم اللہ اس کے رسول کی محبت بچے کے ذہن میں اتارنے والی ہو۔ وہاں پر صرف سیکولر تعلیم اور ڈارون کا نظریہ نہ پڑھایا جائے۔ یہ بچے آپ کے لیے کل کو وبال بھی بن سکتے ہیں اور آپ کے لیے راحت کا سبب بھی بن سکتے ہیں۔ دنیا میں وہ انسان سب سے زیادہ بد نصیب ہے جس کی اولاد ہی اس کے لیے سہانے روح کا باعث بن جائے۔ وہ اگرچہ فیکٹریوں کا مالک ہو، وہ کوٹھیوں کا مالک ہو، بڑی جائیداد کا مالک ہو، جو انسان اپنی اولاد کی طرف سے پرسکون نہیں ہے، اس کو دنیا کی کوئی چیز پرسکون نہیں کر سکتی۔ اپنے بچوں کے لیے اچھے سکول کا انتخاب کیجیے، اور یہ چیز ہے کہ اس ذمہ داری کو سنبھالیے، اس ذمہ داری کو اپنے ذمے لیجئے اور محسوس کیجئے جس طرح آپ کاروبار کے لیے محنت کرتے ہیں، اپنے بچوں کے لیے بھی اپنے ذہن میں شعور بیدار کیجئے کہ ہم نے ان کی اچھی تربیت کرنی۔ میں نے عرض کیا ہے اگر آپ ان کو اپنے لیے نہیں رکھیں گے تو کوئی آپ کے خلاف ان کو استعمال کر جائے گا۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں اکثر طور پر ان کا ذکر کیا ہے، اور میرے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ شاب نشأ فی عبادت اللہ۔ حشر کے دن 7 قسم کے لوگوں کو سایہ نصیب ہوگا، اور ان سے ایک وہ نوجوان ہے جو اللہ کی بندگی میں اس نے جوانی گزاری۔ چنانچہ فرمایا کرتے تھے 5 چیزوں کے سوال سے قبل انسان کو قیامت کے روز اپنا پاؤں اٹھانے کی اجازت نہیں ہوگی۔ ان میں سے ایک کیا ہے؟ ان شبابہ فیما ابلاہ، اپنی جوانی کو کس میں بوسیدہ کیا، جوانی کن اعمال میں اس کو گزارا ہے۔ چنانچہ یہ ذمہ داری نوجوانوں سے پہلے ان کے والدین پر ہے۔ میں نے عرض کیا ہے بچپن کے بعد جوانی یہ وہ زندگی ہے جو دنیا کے ہر انقلاب میں گرم خون کام آتا ہے، لیکن ان بچوں کی تربیت ان کے والدین کے ذمے ہے۔ آئیے ہم اپنی سیرت کو پڑھیں، صحابہ کرام کی سیرتوں کو پڑھیں، اپنی 1000 سالہ تاریخ کو پڑھیں۔ ہماری تاریخ نوجوانوں کے کردار سے بڑی بڑی ہے۔ قرآن پاک نے اصحاب کہف کا ذکر کیا تو نوجوانوں کا ذکر کیا۔ سورہ الفرقان میں اچھے لوگوں کا ذکر کیا تو وہ ہیں جو اپنی اولاد اور اپنی بیویوں کی اچھائی کی اللہ پاک سے دعا کرتے رہتے ہیں۔ قرآن پاک نے ذکر کیا قال رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی، اس نوجوان کا ذکر کیا جو دعا کرتا ہے اللہ مجھ کو توفیق دے کہ میں تیری بندگی کروں اور اپنے والدین کا احسان اور شکریہ اس کو ادا کروں۔ یہ تب ہو سکتا ہے جب آپ اپنی ذمہ داری کو نبھائیں۔ اللہ پاک ہمیں اس ذمہ داری کو نبھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ جہاں پر ہم خود بندگی کرتے ہیں اپنی دوسری نسل کو اس کے لیے تیار کر کے جائیں۔ اس وقت دنیا میں مذہبی جنگ عروج پر ہے۔ میں کل سن رہا تھا جرمنی میں ابھی، فرانس میں ابھی انتخاب ہوا ہے، جو صدر جیتا ہے اور جو اس کا مخالف تھا، دونوں نے ووٹ لینے کے لیے ایک چیز استعمال کیا، وہ کیا ہے؟ اسلام مخالف بیانیہ۔ دونوں کا ووٹ لینے کا انداز کیا ہے؟ وہی انداز جو مودی کا انداز ہے، وہی انداز جو اکثر ملکوں میں مذہبی جنگ عروج کو آ رہی ہے، اور ہم اس میں پیچھے کو جا رہے ہیں۔ ہم پیچھے کو جا رہے ہیں۔ اپنے بچوں کے ذہنوں میں اللہ کی محبت پیدا کیجئے، صحابہ کرام کی محبت پیدا کیجئے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پیدا کیجئے، قرآن پاک سے تعلق پیدا کیجئے، اپنے ہیروز کی زندگیاں ان کے سامنے رکھیے تاکہ وہ بچے ہمارے لیے سہانے روح کی بجائے ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائیں۔ جس طرح کہ اللہ پاک نے فرمایا ہمارے مومن بندے وہ ہیں یقولون ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما، اور یہ ذمہ داری ان کے والدین پر ہے۔ اگر آپ کو اللہ پاک نے اپنے گھروں میں آنے کی توفیق دی ہے اور آپ اپنی اولاد کے بارے میں اس چیز کی ذمہ داری کو نبھاتے نہیں ہیں تو دیکھیے اللہ پاک کا فرمان ہے قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچائیے۔ اور دوسری جگہ اللہ پاک فرماتے ہیں
واتقوا فتنۃ لا تصیبن الذین ظلموا منکم خاصہ، اس آزمائش سے بچ جاؤ جس فتنے میں صرف وہ لوگ مبتلا نہیں ہوں گے جو گناہ گار ہیں یا ظلم کرنے والے ہیں، اس میں وہ بھی مبتلا ہو جائیں گے جو ظلم کو، الحاد کو، بے دینی کو دیکھ کر خاموشی اختیار کرتے ہیں۔ واتقوا فتنۃ لا تصیبن الذین ظلموا منکم خاصہ۔ اس وقت پوری دنیا امت مسلمہ کے نوجوانوں کو میڈیا کے ساتھ گمراہی کے درپے ہے۔ آپ صرف اپنے کاروبار کی طرف مگن رہیں گے، ہماری اولاد کو کوئی اور استعمال کر جائے گا۔ ہم اس ذلت کے دنوں سے نہیں نکل سکیں گے جو ذلت کے سائے اس وقت ہمارے سروں پہ سایہ فگن ہیں۔ دنیا میں کوئی ایسا ملک نہیں ہے جہاں پر ہم آزادی کے ساتھ سانس لے سکیں، یہاں پر ہم آزادی کے ساتھ اپنی حکومتیں بنا سکیں، یہاں پر آزادی کے ساتھ ہم اسلام کے عادلانہ نظام کو نافذ کر سکیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ ہماری اکثر نوجوان وہ ڈارون کا نظریہ پڑھ کر جوانی میں قدم رکھ رہے ہیں۔ ہمارا نوجوان وہ تعلیم جو کالج اور سکول یونیورسٹی میں لے رہا ہے وہ بے دینی کی تعلیم لے رہا ہے۔ این جی اوز والے سکول گلی گلی میں کھول رہے ہیں اور ہمارے پاس اس کے لیے وقت نہیں ہے۔ اپنی ذمہ داری کو نبھائیے، جہاں پر اللہ پاک نے اپنے گھروں میں آپ کو آنے کی توفیق دی ہے، اپنی آئندہ نسلوں کو آپ اللہ تعالیٰ کے گھروں کے ساتھ وابستہ رہنے کا بندوبست کیجئے۔ اللہ پاک مجھے بھی آپ کو بھی ان مقدس ایام میں اپنے آپ کو نیک رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنی اولاد اور اپنے گھر بار ان کو بھی اللہ پاک کے اس پیغام کے ساتھ منسلک کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ یہ سلسلہ یوں ہی اللہ کی بندگی کی اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور آپ کے ساتھ محبت کا اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ساتھ عقیدت کا یہ جاری و ساری رہے، اور وہ ایام جہاں پر اپنی ہم مرضی کے ساتھ اسلام کے نظام کو، عادلانہ نظام کو نافذ نہیں کر سکتے، اللہ رب العزت یہ ایام بدل دیں گے، لیکن اس کے لیے پہلا قدم یہ ہے ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ اور کوئی بھی انسان اس وقت تک بیمار شفا یاب نہیں ہو سکتا، غلط رستے پہ پڑا ہوا انسان سیدھے رستے پہ نہیں ہو سکتا جس وقت تک اپنی کوتاہی کو تسلیم نہ کرے۔ ہمیں یہ کوتاہی تسلیم کر لینی چاہیے۔ آپ ایسے گھروں کو دیکھ سکتے ہیں جن کے بزرگ تہجد گزار ہیں، اعتکاف میں بیٹھے ہیں، لیکن بچوں کو اللہ رب العزت کے گھروں کا رستہ نہیں آتا۔ وہ قرآن پاک ترجمے سے جانتے ہیں، بچے نادرہ نہیں پڑھ سکتے، ان کے دلوں میں اللہ پاک اس کے پیغمبر کی محبت اور عقیدت ہے، اور بچے وہ صرف میڈیا پہ آنے والے گانے والوں کے نام جانتے ہیں اور صحابہ کرام کے ناموں سے ناواقف ہیں۔ اس ذمہ داری کو نبھائیے، جس طرح ہم اللہ کی بندگی کرتے ہیں اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کرتے ہیں سنت کے ساتھ، اسی طرح ہمیں اپنے بچوں کی تربیت کرنا بھی ضروری ہے۔ قوا انفسکم واہلیکم نارا، اللہ پاک فرماتے ہیں اپنے آپ کو بھی اور اپنی اولادوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچائیے۔ آئیے ہم رمضان کے ان بابرکت دنوں میں دیکھیں وہ کون سے اسباب ہیں جن کی بنا پر ہماری اولاد راہ راست سے ہٹ رہی ہے، وہ کون سے اسباب ہیں جس کی بنا پر 400 سال سے ہم سے دنیا کی قیادت چھن چکی ہے، اور دوبارہ سے کس طرح ہم اپنے اسلاف کی سیرتوں کو پڑھ کے اپنے اس عروج کو، اپنے اس اصل مشن کو اور اپنی اس اللہ پاک کی بندگی کو اور دنیا کی سعادت کو از سر نو سنوار سکتے ہیں۔ اور اللہ پاک کا یہ وعدہ ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ اللہ پاک ہمیں زندگی دے اپنی توحید والی، ہمیں زندگی دے اپنے پیارے رسول کی محبت والی، ہمیں زندگی دے اپنی اطاعت اور بندگی والی، جس طرح ہمیں اس نے اپنے گھروں میں آنے کی توفیق دی ہے، ہمیں اپنے بچوں کے دلوں میں بھی اس کی عقیدت اور محبت پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔